اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتت به، پھر لائی وہ اس بچے کو، قومہا اپنے قوم کے پاس، تحملہ گود میں اٹھائے ہوئے، قالوا وہ کہنے لگے، یا مریم اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تم نے تو کر ڈالا ہے بڑا اوپرا کام، یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تھا تیرا باپ برا آدمی، وما کانت امک بغیا، اور نہ تھی تمہاری ماں بدکار، فاشارت الیہ، بس اشارہ کیا مریم نے، الیہ بچے کی طرف، قالوا وہ کہنے لگے، کیف کیسے، نکلم بات کریں گے ہم، من اس سے، کانا جو ہے فی المہدی گود میں، صبیا ایک چھوٹا سا بچہ، قالا فرمایا، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، عطا کی ہے اس اللہ نے مجھے کتاب، وجعلنی نبیا، اور بنایا ہے مجھے نبی، وجعلنی مبارکا، اور بنایا ہے اس نے مجھے بابرکت، اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں، وأوصانی، اور حکم دیا ہے اس نے مجھے، بالصلاۃ نماز کا، والزکاۃ اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا جب تک رہوں میں زندہ، وبرا بوالدتی، اور حق شناس رہوں اپنی والدہ کا، ولم یجعلنی، اور نہیں بنایا اس نے مجھے، جبارا شقیا سرکش اور بدبخت، والسلام علی، اور سلام ہے مجھ پر، یوم ولدت، جس دن پیدا ہوا میں، ویوم اموت، اور جس دن مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن اٹھایا جاؤں گا میں زندہ کر کے۔ گزشتہ درس کے اندر حضرت مریم کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ اللہ جل جلالہ نے بغیر شوہر کے ان کو بیٹا عطا فرمایا، پھر اللہ نے کھانے کا بندوبست کیا، پانی کا اللہ نے بندوبست فرمایا۔ اب حضرت مریم وہ اپنے قوم کے پاس آئی اپنے بچے کو لے کر، قوم نے جب دیکھا ان کا رویہ کیا تھا، پھر اللہ کی طرف سے کیا حکم ملا اس کا ذکر ہے۔ فاتت بھی قوما تحملو، پھر لائی وہ اس بچے کو اپنے قوم کے پاس گود میں اٹھائے ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا بچہ جہاں پیدا ہوا تھا وہاں یہ کتنا عرصہ رہے؟ بیت اللحم کے اندر مفسرین فرماتے ہیں 40 دن اس نے وہاں گزارے۔ 40 دن کے بعد اب یہ بچے کو اٹھا کر اب واپس اپنے قوم کی طرف آنے لگی، تو سب سے پہلے جس شخص سے ملاقات ہوئی وہ اس کا چچزاد بھائی تھا یوسف نجار۔ یہ بھی بڑا نیک آدمی تھا، بیت المقدس کی خدمت کرتا تھا۔ یہ جب ملا تو اس نے پہلا اعتراض کیا، کہا مریم، دنیا کے اندر کوئی پودا بغیر بیج کے یا کوئی اناج بغیر بیج کے کبھی اگا ہے کہ آپ کے ہاں بغیر کسی مرد کے بچہ پیدا ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت مریم نے ان کو جواب دیا کہ اللہ قادر مطلق ہے، دنیا میں جب کوئی پودا نہیں تھا، پہلے پودے کو جب اللہ نے اگایا ہے تو اس کے لیے اللہ بیج کہاں سے لائے تھے؟ وہ اپنے قدرت سے اگایا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ کا یہ نظریہ بھی غلط ہے، حضرت مریم کو بھی حضرت آدم کو بھی اللہ نے بغیر ماں باپ کے بنایا ہے، تو وہاں بھی بیج تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو یوسف نجار کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تو قادر مطلق ہے، کر سکتے ہیں یہ۔ قالوا یا مریم، وہ کہنے لگی اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تو نے تو کر ڈالا ہے بڑا اوپرا کام۔ یہ جس پر تہمت لگے، تہمت کا لگنا یہ بہت بڑا جو ہے نا عذاب ہے۔ انسان اپنی جان نہیں بچا سکتا، خاص کر پروپیگنڈا جب کیا جائے۔ آپ ایک شریف آدمی کے معاملے میں آپ پروپیگنڈا کرو محلے میں، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوگا، محلے میں جو ہے نا وہ بدنام ہوا ہوگا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن،
اب یہ ہارون کون ہے؟ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، حضور نے ان کو دعوت کے لیے ایک علاقے میں بھیجا. عیسائیوں نے اعتراض کیا کہ بھئی قرآن تو کہتا ہے حضرت مریم کو کہ ہارون کی بہن، جبکہ ہارون تو موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہے. حضرت ہارون اور حضرت مریم کے درمیان 1000 سال کا وقفہ ہے، تو قرآن نے کیسے کہا اے ہارون کی بہن؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ عربی بھی تھے، صحابی بھی تھے، پیغمبر کی طرف محتاج تھے قرآن سمجھنے میں، ویسے جواب نہیں دے سکے. مدینہ منورہ آئے، حضور کو کہا یا رسول اللہ مجھ پر اعتراض کر دیا ہے، میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا. آپ نے فرمایا مغیرہ اتنا آسان جواب بھی نہیں دے سکے. اس زمانے کے اندر لوگ اپنے بیٹوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھتے تھے، تو حضرت مریم کا جو بھائی تھا تو اس کا نام بھی جو ہے حضرت ہارون کے نام پر رکھا گیا تھا. اس سے وہ ہارون مراد نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہے. ما کان ابوک امرا سوء، نہ تھا تیرا باپ برا آدمی. حضرت مریم کو پہلا تارا باپ کا دیا گیا کہ آپ کا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، آپ نے یہ غلط کام کیوں کیا؟ کیونکہ ان کا باپ حضرت عمران جو ہے یہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن بیت المقدس کے اندر یہ امام تھے. امام کو لوگ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. وما كانت امك بغيا، اور نہ تھی تمہاری ماں بدکار، ماں بھی ان کی بڑی نیک تھی. حضرت مریم کو اللہ نے فرمایا کہ تم نے خود بات نہیں کرنی. فاشارت الیہ، پس اشارہ کیا حضرت مریم نے اس بچے کی طرف کہ ذرا اس سے بات کرو. قالوا، تو قوم کے لوگ کہنے لگے کیف نکلم، کیسے ہم کلام کرے من کان فی المہد صبیا، اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ جو ابھی گود میں ہے، یہ بچہ کیسے کلام کرے گا؟ بچپن کے اندر بہت سارے بچوں نے کلام کیا ہے، جن میں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے. اصحاب الاخدود کا واقعہ جہاں آتا ہے وہاں بھی بچے نے کلام کیا ہے. یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی بھی بچے نے دی ہے. اور جریج پر جو تہمت لگی تھی کہ ایک عورت نے بدکاری کی ایک چروائے کے ساتھ، بچہ پیدا ہوا، قوم نے پوچھا تو اس نے کہا یہ جریج جو نیک آدمی ہے اس نے میرے ساتھ بدکاری کی. انہوں نے آ کر اس کا سارا عبادت خانہ جو ہے وہ گرا دیا. بعد میں جریج نے کہا اگر یہ بچہ خود گواہی دے دے، انہوں نے اشارہ کیا اس کی طرف، وہ بول پڑا، کہا میرا باپ جریج نہیں ہے، میرا باپ وہ فلانا چرواہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بڑا دکھ ہوا، ہم نے آپ کا عبادت خانہ گرا دیا ہے، لہذا ہم سونے کا بناتے ہیں. کہا سونے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح کا بنا دو. قال انی عبد اللہ، اس وقت وہ بچہ بول پڑا بے شک میں بندہ ہوں اللہ کا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ خدا ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ اس میں حلول کر گیا خدا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا کلام کیا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں. اور یہودیوں نے تہمت لگائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہا نعوذ باللہ یہ زانیہ کا بچہ ہے. اور عیسائیوں نے ان کو خدا کا مقام دیا. آتانی الکتاب، عطا کی ہے اس نے مجھے کتاب، وجعلنی نبیا، اور بنایا ہے مجھے نبی. حالانکہ کتاب تو 40 سال کے بعد آپ کو ملی انجیل، لیکن آپ بچپن میں کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا. یعنی اللہ کے علم میں پہلے سے تھا کہ یہ نبی ہوگا اور اس کو میں کتاب دوں گا. باقی سب انبیاء کو 40 سال کے بعد نبوت عطا ہوئی، لیکن 2 پیغمبر ایسے ہیں جن کو 40 سال سے پہلے نبوت عطا ہوئی ہے، اے حضرت یحییٰ اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وجعلنی مبارکا، اور کیا ہے اس نے مجھے برکت والا، اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں، واوصانی، اور حکم دیا اس نے مجھے بالصلاۃ، نماز کا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک رہوں میں زندہ. اب نماز تو سمجھ میں آتی ہے لیکن زکوٰۃ تو آپ پر فرض نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے ساری عمر مکان نہیں بنایا.
آپ کے پاس اتنا پیسہ جمع نہیں ہوا کہ اس پر زکوٰۃ لازم ہو، تو یہاں زکوٰۃ کا جو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو زکوٰۃ کی تعلیم دیں گے کہ لوگوں زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور حق شناس رہوں اپنی والدہ کا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور نہیں بنایا اس نے مجھے سرکش اور بدبخت۔ تو شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے ماں باپ کا احترام کرو، کیونکہ ماں تمہاری عورت ہے اور اس نے تمہیں بڑے مشقت سے اٹھایا ہے۔ اب جدید تعلیم کے اندر کیا ہے، عورت بیمار ہو جائے کہ اسپتال میں داخل کرو، اپنا کام کرے۔ باپ جو ہے وہ بیمار ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، تو کہتے ہیں اس کو دارالامان بھیج دو، اس کے گھر میں کیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ماں اور بیٹے، باپ اور بیٹے کے درمیان محبت ختم ہو گئی، ہر ایک اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے آپ نے قرب قیامت کی نشانی بیان فرمائی کہ آخری زمانے میں اولاد اپنا راستہ خود متعین کریں گے، ماں باپ کی بات نہیں سنیں گے۔ ماں باپ کہتے ہیں رشتہ ادھر کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں نے اپنے لیے دیکھ لیا ہے۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ والسلام علیہ، اور سلام ہے مجھ پر، یوم ولدت، جس دن پیدا ہوا میں، ویوم اموت، اور جس دن مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن اٹھایا جاؤں گا میں زندہ کر کے۔ تو ایک مرحلہ آپ پر آیا ہے، آپ پیدا ہوئے ہیں، اب مرے نہیں ہیں۔ فرمایا قرب قیامت آپ نزول فرمائیں گے، آپ شادی کریں گے، بچے ہوں گے، آپ کا انتقال ہوگا، جنازہ پڑھایا جائے گا، اور پھر جو ہے پیغمبر کے قریب آپ کو دفن کیا جائے گا، اور پھر حشر کے میدان میں اللہ دوبارہ اٹھائیں گے۔